امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو۔ کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ، لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے ہیں۔ فوراً امام راضی نے لکھا ہے، نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں آئی، بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لیکن حضور میرا ہی ہے۔ فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا۔ بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری۔ کہنے لگے حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا، لاؤ لکڑیاں۔ صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ۔ فرمایا چل معاف کر دے۔ 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ 2 دولتیں، 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، 2 قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں، یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے۔ بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر 2 بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی۔ او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں، یقین، اطمینان۔
اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا یقین۔ بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار۔ او میرے بھائی، اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کہ ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمنہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی، تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا۔ اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس وہ 1 دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایتن اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، پر میں جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی
ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لے، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سنور جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجلا کر کے لوگوں کے سامنے آتے، دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں۔ او بھائی، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا، تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا۔ وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں۔ 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا تو تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی کا ہے، اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے، تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو سارے کام وہی ہیں، یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے، تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے تے فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے،
وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل۔ رمضان المبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا، تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے مسلمان۔ یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں، تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا۔ جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے، اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو۔ پر آپ بات کریں، وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے۔ ایک بولتا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ یہ کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں، اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے، اور حضور ان سے کہہ دے کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہیں نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے۔ سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں۔ اور بیٹی بول کے کہ ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کہ پھر سوچیں بدل جائیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بے وقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹنا، میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دیں۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں، اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس
اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مان لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دلیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، وہ سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے، ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سا، پھر میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لے، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے سی، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کہ کسی لکھی نہیں تو کٹیے کتوں، وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔
بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا. میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے. عمر، حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو. یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے. تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے. اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے. اکھیاں کریں تیرے باجوں تیری قسمیں تیرے باجوں تیری قسمیں تیرے باجوں تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نمائے. اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے. اکھیاں کریں تیریاں یاداں میرے ویڑے تیریاں یاداں میرے ویڑے تیریاں یاداں میرے ویڑے پاون روز دمال نمائے. اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے. اکھیاں کریں میرے نال زمانہ چلے دا میرے نال زمانہ چلے دا میرے نال
زمانہ چلدا نت نویں ایک چال نمائے اکھیاں کرن سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے اکھیاں کرن سارے رشتے مطلب دے نے سارے رشتے مطلب دے نے سارے رشتے مطلب دے نے کنوں دساں حال نمائے اکھیاں کرن سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے اکھیاں کرن ماں ورگا غم خار نہ کوئی ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت مادی کسے ولایتوں کسے بازاروں نج لب دے شفقت مادی نج لب دے شفقت مادی ماں مرے سر ننگا ہوندا ماں مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے کنڈ خالی شالا کسے دا ویر نہ بچھڑے شالا کسے دا ویر نہ بچھڑے نتے اجڑ جاندا جے میلا ویر ویران دے سجن ہوں دے ویر ویران دے سجن ہوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ جے سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کالی رات قبر دیا کالی رات قبر دیا یار بلی رل میٹے پائی رو میری چیخی کرلائی ڈونگا ٹویا کیتی خدائی
چنگی لوکاں دی بے پروائی کالی رات قبر دی آئی یار بیلی رل مٹی پائی کالی رات قبر دی آئی اگ میرے عملان لائی کیتی سی جو آپ کمائی حیاتی نہ دوجی واری آئی جند قبر دے وچ پچھتائی کالی رات قبر دی آئی یار بیلی رل مٹی پائی کالی رات قبر دی آئی